السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین اکرام، آج 3 شعبان اور پہلا جمعہ ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے، اور یہ وہ بابرکت دن ہے جس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، جو پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد شب بارات سے پہلے پہلے ارب پتی بن جائے گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج 3 شعبان پہلے جمعے کے دن کا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن رب کریم سے ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے کا وقت ہے۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی قبولیت کی گڑیاں رکھتا ہے۔ آج رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے، رزق مل جائے گا، دولت مانگو گے، دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، عروج کے لیے، دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو، لیکن پڑھنا یقین کامل کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے جو کہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج شعبان کی 3 تاریخ اور جمعے کا دن آ گیا ہے۔ اگر ابھی تک آج شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں تو خدا را یہ آخری موقع ضائع مت کرنا، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے، چاہتے ہو مانگ لو۔ آج آپ کی خالی جولیاں بھر جائیں گی، آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج آپ کی خالی گھر کی الماریوں کو بھر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، شعبان کے مہینے کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ آج شعبان کی 3 تاریخ جمعے کے دن آپ نے یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان میں پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیماری کے لیے پڑھا جاتا ہے اس بیماری کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں تو معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، پیسوں سے شروع ہوتی ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے آپ کے لیے رزق کے حوالے سے خاص وظائف لے کر آؤں، کیونکہ جب رزق زیادہ ہوگا تو خود بخود لوگ بھی آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے، خود بخود آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آج شعبان کی 3 تاریخ جمعے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے آج اس خاص وظیفے کو ضرور استفادہ حاصل کرنا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ پاک پورے سال کی اس کی خوشیاں، پورے سال کی کامیابیاں اس کی قسمت میں لکھ دیں گے۔ یہ ایسا مستند اور ایسا باکمال وظیفہ ہے، جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا، لاعلاج بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو بس آپ شعبان کی 3 تاریخ جمعے کے دن مانگتے چلے جاؤ۔ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں ختم نہیں ہوگے، کیونکہ رب کی ذات وہ ذات ہے جب وہ اپنے دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، بلکہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے آج یہ دولت کا خاص وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرنا ہے۔
اب چلتے ہیں عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا ملک اسلامک اسٹوڈیو پر، تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ تو آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے اور اپنے رزق میں برکت کے لیے ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 نام پڑھنے ہیں، اور ان 2 ناموں کو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ 2 نام کون سے ہیں؟ یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق۔ ان 2 ناموں کو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کے 2 ناموں کو پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اسے دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اسے دولت کی چابی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے۔ تو میرے ساتھ تلاوت سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی مکمل 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب بندے کو اللہ پاک کا قرب مل جائے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ مل گیا تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہاب و یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کو، پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج وہ مانگنا، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ ناممکن ہے آج وہ مانگنا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج جو مانگو گے مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو بتائی گئی طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کریں، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا ایک نام لکھنا ہوتا ہے تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔